الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع ولمالها ولحسنها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. میرے محترم بھائیو دوستو، انسانی زندگی میں دو جگہیں ایسی ہیں جس کا انسان کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور ان دو جگہوں کا بھی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. پھر ان دو جگہوں میں سے ایک جگہ کا انسانی زندگی پر بڑا اثر ہے. پہلی جگہ گھر، دوسری جگہ کاروبار کی یا ملازمت کی. یہ دو جگہ. اب دوسری جگہ اس کے بننے اور بگڑنے کا سکون اور راحت کا تعلق گھر والی زندگی سے ہے. اگر گھر جو جگہ وہاں اس کے لیے سکون اور راحت ہے، تو کاروبار والی جگہ پہ اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان بھی ہو گیا تو اس کو یہ ہنسی خوشی برداشت کر لے گا. اور اگر یہ گھر سے بے سکون ہے تو کاروبار میں اس کو نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، کاروبار اس کا بڑھے گا بھی، لیکن دلی خوشی نہیں ہوگی کہ گھر کی زندگی ہی بے سکون والی ہے. تو اب یہ گھر والی زندگی بنیاد ہوئی انسان کی کاروباری زندگی کے اچھے اور برے ہونے کے لیے. اب اس گھر والی زندگی کو ہم کیسے اچھا کریں، اس کے لیے کیا اصول ہوں، کیا قانون ہوں، تو وہ میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور زندگی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت اور زندگی کو اگر ہم دیکھیں گھریلو اعتبار سے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا اصول بنائے، کیا قانون وضع کیے، تاکہ ان اصول اور قانون پر چلا جا سکے. اور اللہ کی قسم، جیسے یہ سورج نکلا ہوا اور دن کے یقین ہونے کا ہمیں 1000% یقین ہے کہ دن ہے، اس سے بھی کئی ہزار گنا اس بات پر یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ اگر میں نے حضور کے بنائے ہوئے طریقے اور اصول پر اپنی گھر کی زندگی کو چلا لیا تو اللہ کی قسم اللہ جنت کے مزے دنیا میں دکھا دے گا. شرط یہ کہ حضور کے اصول پہ چلا جائے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کی زندگی کے لیے کیا اصول بیان کیے ہیں وہ ہم حضور کی سیرت سے لے رہے ہیں. ہماری بات پہنچی تھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا پہلا سفر جو ملک شام ہوا تھا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوانی کی سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، تو داؤد بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جب اپنی جوانی کے ایام میں داخل ہوئے تو پورے مکہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی بامروت تھا ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ اخلاق کسی کا تھا ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی ہمسایہ گیری کرنے والا تھا ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی حیا والا تھا ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی سچا امانت دار تھا ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی وعدہ وفا کرنے والا پورے مکہ میں نہیں ملتا تھا، اور آپ سے بڑھ کر کوئی جھگڑوں والی باتوں سے، جگہوں سے اور بری باتوں سے بچنے والا نہیں تھا، اور آپ سے بڑھ کر کوئی حیا والا نہیں تھا. اور جب آپ 25 سال کی عمر کو پہنچے تو پورے مکہ میں آپ کو آپ کے نام سے کم صادق اور امین کے نام سے زیادہ جانا اور پہچانا جاتا تھا. کبھی محمد سے ملنا ہے، بھی کون محمد؟ صادق، امین، اچھا یہ صادق ہے، یہ امین ہے. تو اللہ کے نبی
25 سال کی عمر میں اس سطح پر اور اس صفات کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں کہ پورا مکہ سے بڑھ کر، پورے مکہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی سچا ہی نہیں، کوئی امانت دار نہیں۔ اللہ کے نبی جوانی کی عمر میں ان صفات کے ساتھ پورے علاقے میں مشہور ہو چکے تھے۔ ہمارے جوانوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جو جوان ہو رہے ہوتے ہیں علاقے والے پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنی عزتوں کو محفوظ رکھو، ورنہ اللہ کی قسم ہم نے جو بچپن گزارا ہے، یہ 2000 کی بات کر رہا ہوں، 2000 کی بات، ہمارا یہ حال ہوتا تھا اللہ کہ جب ہم محلے میں آتے تھے تو محلے کی عورتیں اپنی بیٹے سے بڑھ کر ہمیں سمجھتی تھی، اور صرف ہم نے اپنا گھر کا نظام نہیں سنبھالا ہوتا تھا، آس پاس پڑوس والے کا نظام بھی ہمارے سر پہ ہوتا تھا، یعنی دال روٹی ہانڈی کی ضرورت والے کام، کوئی بیماری پڑ گئی، کوئی مصیبت پڑ گئی، باہر جانا ہے تو وہ سارے کام ہمارے ذمہ ہوتے تھے۔ آج کی نسل اپنے گھر کا کام نہیں کرتی، آج کی نسل اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی تو غیروں کی کیا مانے گی، آس پڑوس کی کیا مانے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، جوانی اس طرح گزارو کہ آنکھیں بند کر کے محلے والے پڑوس والے آپ کی امانت داری کی گواہی دے سکے، آپ کی حیا کی گواہی دے سکے، آپ کی سچائی کی گواہی دے سکے، آپ کی نظروں میں حیا ہے اس کی وہ گواہی دے سکے کہ نہیں یہ بڑا شریف آدمی ہے، بڑا شریف نوجوان، بڑا شریف بچہ ہے، بڑا باحیا بچہ ہے، اس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ ورنہ ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا کہ جس گلی میں نوجوان لڑکا کھڑا ہوتا ہے، نوجوان لڑکی کا وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی کی بات میں نے پڑھی ہے تو سخت، لیکن حقیقت ہے کہ جس جو نوجوان کو دیکھ کر لڑکی راستہ بدل لے تو اس نوجوان اور اس گلی کے کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ وہاں سے گزرے، عورت کو اپنی عزت کا اپنا خطرہ پڑ جائے، اپنی عزت کی اس کی خطرہ پڑ جائے کہ کہیں میرے ساتھ یہ بدتمیزی نہ کر دے، کہیں مجھے چھیڑ نہ دے۔ ایسے نوجوان کی جوانی کو کیا کرنا ہے بھائی؟ اس لیے پاک دامنی سے زندگی گزارو، حیا والی جوانی کے ساتھ زندگی گزارو۔ دلیل میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھو۔ تو اللہ کے نبی کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی تو اللہ کے نبی کا دوسرا سفر ہوا ہے ملک شام کا۔ یہ دوسرا سفر کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ ابو طالب، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا کنبہ زیادہ تھا، وسائل کم تھے، اخراجات زیادہ تھے، آمدنی کم تھی، تو وہ کوئی نہ کوئی مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ قریش کی سب سے امیر ترین عورت قریش کی سب سے امیر ترین عورت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سب سے امیر ترین عورت تھی، اور اپنے علاقے کی سردارہ بھی تھی، اور حیا اور پاک دامنی میں ایسی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی کہ پورے مکہ میں ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کہ بھئی طاہرہ سے ملنا ہے، چلو بھی ختیجہ کے گھر بھیج دو، پاک باز عورت سے ملنا ہے، چلو بھی ختیجہ کے گھر بھیج دو، یہ ان کی صفات تھی۔ تو قریش کے مال تجارت ملک شام جایا کرتا تھا، تو جتنا سارے قریشیوں کا مال جایا کرتا تھا اتنا ایک اما ختیجہ کا مال جایا کرتا تھا۔ تو حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ بھتیجے آپ ان سے بات کرو کہ اس دفعہ آپ ان کا مال لے جاؤ، تاکہ چلو ہمیں کوئی نہ کوئی اجرت مل جائے گی، مزدوری مل جائے گی، ہمارے گھر کا نظام چلے گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا ابو طالب کو، تو ابو طالب بڑے پریشان ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ختیجہ کسی اور آدمی کو لے جائے تو ہم پھر خالی ہاتھ رہ جائیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی اس لیے خاموش ہوئے کہ اللہ کے نبی کو علم ہو چکا تھا، پتہ چل چکا تھا کہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنا سامان تجارت ملک شام بھیجنا ہے تو اس کو کوئی امانت دار آدمی چاہیے، کوئی سچا اور صادق آدمی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی امانت دار تھا ہی نہیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا تھا ہی نہیں، اس لیے اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ ختیجہ میرے پاس ضرور آدمی بھیجے گی۔ اب ابو طالب اور اللہ کے نبی کی اس گفتگو کا پتہ چل گیا ختیجہ کو، تو ختیجہ نے فوراً اپنا غلام بھیج دیا کہ بھی اللہ کے نبی سے کہو کہ میں میرا مال تجارت اس دفعہ آپ لے جائیں، میں آپ کو دگنا اجر دوں گی، دگنا آپ کو اجرت دوں گی، دگنی آپ کو کمائی دوں گی۔ اللہ کے نبی کو جب بات کا علم ہوا، ابو طالب سے کہا، ابو طالب تو پہلے تیار تھے، کہا ٹھیک ہے بھتیجے چلو تیاری کرو، تو تیاری شروع ہو گئی، تیاری شروع۔ اب یہ سامان
لشکر اونٹوں پر لدا ہوا اور ملک شام کی طرف سفر شروع ہونے لگا. تو اما خدیجہ کا غلام تھا، خادم، میسرہ اس کا نام تھا. تو میسرہ سے کہا دیکھ اللہ کے نبی تو ان کے ماتحت ہے، ان کی نافرمانی نہ کرنا اور ان کے رائے سے بھی اختلاف نہ کرنا. جو وہ بات کہیں اس پر مان لینا، اس پر لبیک کہہ دینا، ان سے اختلاف نہ کرنا. میسرہ نے کہا ٹھیک ہے جی جیسا آپ کا حکم. سفر شروع ہوا، سفر شروع. اب یہ سفر شروع ہوا تو اللہ جل شانہ نے اس سفر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں دکھائیں. پہلی برکت کیا ظاہر ہوئی؟ میسرہ کہتے ہیں کہ ہمارا سفر شروع تھا تو مکہ سے ملک شام کا سفر تو گھوڑوں پر اور اونٹوں پر 1 مہینے کا سفر ہے، 1 مہینے کا سفر. تو سفر کرتے کرتے ایسا ہوا کہ ہمارے 2 اونٹ کمزور پڑ گئے، تھک گئے اور بیٹھ گئے. اللہ کے نبی سب سے آگے تھے تو اگلا لشکر جا رہا، یہ 2 اونٹ سامان سمیت پیچھے رہ گئے. تو مجھے ڈر ہوا، میں نے بڑی کوشش کی اس کو اٹھانے کی، اٹھ نہیں رہا. تو میں دوڑا ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہے. میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے 2 اونٹ رہ گئے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہے. بڑا زور لگایا. اللہ کے نبی واپس تشریف لائے. دونوں اونٹ بیٹھے ہوئے تھے. میرے حبیب علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ان کی کمر پر پھیرا اور کوئی دم کیا، پھونک ماری. تفسیر میں لکھا ہے کہ جو سب سے آخر تھے اللہ کے نبی کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے سب سے آگے چل رہے تھے. حضور کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے سب سے آگے چل رہے. تو خیر یہ لشکر چلتے چلتے ملک شام سے پہلا ایک علاقہ آتا ہے بصرہ. وہاں بصرہ قیام کیا. وہاں بصرہ جب اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو اللہ کے نبی سواری سے اترے تو ایک درخت تھا، بالکل خشک درخت تھا. اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے. اس درخت کے سامنے بالکل ایک گرجا گھر تھا، اس میں ایک عیسائی رہتا تھا، راہب. اس کا نام تھا نستورہ راہب. اس نے جب اللہ کے نبی کے اس درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا، فوراً اپنے گرجے سے باہر آیا. اللہ کے نبی کے خادم میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا یہ کون ہے؟ کہا جس کا نام محمد ہے اور یہ قریش میں سے ہے اور مکہ سے آئے ہیں، مکہ سے. اس نے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو غور سے دیکھا تو میری نبی کی آنکھوں میں جو ہماری لکیریں ہوتی ہیں، لکیریں یہ سرخ تھی اللہ کے نبی کی، اور سرخ ہی رہتی تھی، سرخ رہتی تھی. تو اس میسرہ سے پوچھا کہ اس کی آنکھوں کے یہ ڈورے ہیں، یہ جو لکیریں ہیں، یہ ہمیشہ سرخ رہتی ہیں؟ کہاں یہ ہمیشہ سرخ رہتی ہیں، یہ کبھی رنگ نہیں بدلتی، ایسے ہی رہتی ہیں. تو وہ دوڑا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اللہ کے نبی کے قدموں کو بوسہ دیا، میرے نبی کے سر کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس امت کے وہ رسول ہیں جس کے ہم انتظار کر رہے تھے. کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ 2 نشانیاں ہمیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ملی ہیں. پہلی نشانی ہماری کتابوں میں یہ لکھی کہ اس کی نبی کی آنکھ ایسی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کے جو ڈورے ہوں گے وہ ہمیشہ سرخ رہیں گے. ایک نشانی. کا دوسری نشانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ اس درخت کے نیچے آج میں بیٹھ رہا ہوں اور میرے بعد اگر یہاں کوئی بیٹھے گا تو وہ اللہ کا نبی اور رسول ہی ہوگا، تیسرا آدمی یہاں نہیں بیٹھ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے نبوت کے درمیان تقریباً 650 سال کا عرصہ ہے. اس 6.5 صدیوں میں اللہ نے اس درخت کے نیچے کسی اور کو بیٹھنے ہی نہیں دیا. اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے. تو میسرہ نے اللہ کے نبی پر کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. کہا ابھی کیوں ایمان لاتے ہو؟ کہا ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے جو بیٹھے گا وہ اس امت کا آخری نبی ہوگا، وہ امی ہوں گے، وہ قریشی ہوں گے، وہ مکی ہوں گے، قیامت کے دن حوض کوثر کے مالک ہوں گے اور قیامت کے دن شفاعت کے سب سے بڑے حقدار ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اور ہر نبی کی امت اس نبی کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوگی. کہ اس لیے میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں. یہ دوسرا یہ واقعہ. تیسرا واقعہ جب بازار میں پہنچے، سامان کی خرید و فروخت شروع کر دی. ایک دکاندار سے بحث ہو گئی. دکاندار نے اختلاف کرتے ہوئے کہا اچھا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو لات اور عزا کی قسم اٹھائیں. لات اور عزا 2 بت مکہ والوں کے، بہت بڑے بت ان کو کہتے تھے، بڑے خدا کہتے تھے. تو کبھی لات اور عزا کی قسم اٹھائے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ارے او ظالم، میں تو کبھی ان کے قریب سے نہیں گزرا، تو کہتا ہے میں ان کی قسم اٹھاؤں؟ میں تو کبھی ان کے قریب سے نہیں گزرا، تو کہتا ہے میں ان کی قسم اٹھا لوں؟
تو وہ شخص اللہ کے نبی سے معاملہ طے کر کے کہنے لگا آپ یہی حق پر ہیں. معاملہ طے ہو گیا. اللہ کے نبی چل پڑے. میسرہ سے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ کہ اس کا نام محمد مکہ سے آیا ہے. فرمایا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی نبی ہوگا جس کا ہمیں انتظار ہے. ایک دکاندار کو میرے نبی کی آنے کی آمد کی نشانیوں کا علم تھا. اللہ نے ایسا میرے حبیب کا چرچا عام کیا ہوا تھا, ایسا چرچا. یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے, دیکھو بھئی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھی قسمیں بیچ کر, قسمیں کھا کر اپنا سودا نہ بیچو, قسمیں کھا کر اپنا سودا نہ بیچو. اگر آپ کا مال ٹھیک ہے, ایک نمبر ہے, قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. دوسرا, آپ کے مقدر میں جو روزی اللہ نے اس مال کے ذریعے سے دینی ہے وہ بغیر قسم کے بھی اللہ دے دے. اس علماء نے بات لکھی کہ حق ہونے پر بھی جو مال بیچنے کے لیے قسم اٹھائے گا گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن آنے والی روزی سے اللہ برکت اٹھا لے گا. حق مال بیچ کر بھی قسم کے ساتھ اللہ برکت اٹھا لیتا ہے. تو جھوٹی قسم پہ کیا ہوگا, جھوٹی قسم پہ کیا ہوگا. اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہیں, اللہ نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ نظر کرم کرے گا, نہ ان کو پاک کرے گا, نہ ان سے بات کرے گا, بلکہ دردناک عذاب دے گا. 3 آدمی. نمبر 1, احسان کر کے جتلانے والا, احسان کر کے جتلانے والا. نمبر 2, جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچنے والا. نمبر 3, اپنے ٹخنوں کو ننگا نہ رکھنے والا. یہ 3 آدمی کو قیامت کے دن اللہ پاک کرے گا, نہ بات کرے گا, نظر کرم کرے گا, اللہ پاک دردناک عذاب دے گا. اسے بھی بات بات پہ جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ. جو مقدر میں وہ مل کے رہے گا, کوئی چھین نہیں سکتا. خیر, یہ سارے معاملات دیکھے, اور میسرہ نے ایک منظر اور بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی جب دھوپ میں چلتے تھے تو بادل کا ایک ٹکڑا اللہ کے نبی کے سر پہ سایہ کیا ہوتا تھا, سایہ کرتا تھا تاکہ اللہ کے نبی دھوپ سے بچ سکیں. تو اللہ کے نبی کی برکت سے اتنا نفع ہوا کہ میسرہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سالوں سال سے ختیجہ کا مال لے کے آ رہا ہوں, کبھی اتنا نفع نہیں ہوا جتنی آپ کی برکت سے اللہ نے ہم اس دفعہ عطا فرمایا ہے. خیر, لشکر کی واپسی ہوگی. واپسی اما ختیجۃ الکبریٰ کا علم ہو گیا کہ بھی لشکر واپس آ رہا ہے, سامان بیچ کر اللہ کے نبی اور میسرہ بھی واپس آ رہے ہیں. تو اما ختیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی گھر کی دوسری منزل پر کھڑکی سے منظر دیکھ رہی تھی کہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ نے غیب کا پردہ ہٹایا. تو اما ختیجۃ الکبریٰ نے اور اما کی سہیلیوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پر 2 فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے. 2 فرشتوں نے پروں سے سایہ. اس شان سے میرا حبیب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. مکہ میں داخل, اللہ کے نبی جب مکہ میں داخل ہوئے, میسرہ بھی پہنچا. تو میسرہ نے سفر کی ساری کارگزاری سنائی. وہ اونٹوں والا معاملہ, پھر راہب نستورہ والا معاملہ, پھر دکاندار والا معاملہ, پھر نفع والا معاملہ, پھر وہ بادل کا ٹکڑا جو اللہ کے نبی پہ سایہ کیا ہوتا تھا وہ والا معاملہ. اور اما نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا کہ یہ اللہ کے نبی داخل ہو رہے ہیں اور فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے, فرشتوں نے سایہ کیا ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اما ختیجہ نے ڈبل اجرت عطا فرمائی, ڈبل اجرت دی. چند دن گزرے تو اما ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا چونکہ بیوہ تھی, اولاد تھی, شوہر نہیں تھے, 40 سال ان کی عمر تھی, لیکن پاک بازی میں بھی مشہور اور حسن میں بھی مشہور, مال میں بھی مشہور, سرداری میں بھی مشہور. تو اما ختیجہ کے دل میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے نکاح کی رغبت پیدا ہوئی, نکاح کا شوق پیدا ہوا کہ میں ان سے اپنی نسبت قائم کرنا چاہتی ہوں. تو اما ختیجۃ الکبریٰ نے اپنی خادمہ نفیسہ سے کہا, نفیسہ سے, کہ اللہ کے نبی کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ, میرا پیغام لے کر جاؤ. نفیسہ آئی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے, آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا, بظاہر اللہ کے نبی کے پاس دنیاوی مال نہیں تھا, بظاہر, کہ مجھ غریب سے کون شادی کرے گا, میں کس کی ضرورت کیسے پوری کروں گا, جو میرے پاس بیوی آئے گی اس کی ضروریات ہیں, اس کے مجھ پہ حقوق ہیں, میں کیسے پورے کروں گا. تو نفیسہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ آپ کو ان سے مستغنی کر دے کہ آپ کو پیسہ کمانے کی ضرورت نہ پڑے, آپ کو مال کی ضرورت نہ پڑے اور آپ پر بوجھ بھی نہ پڑے, کہا نفیسہ ایسا ہو جائے تو بہت اچھی, لیکن کون ہے, کہا ختیجہ رضی اللہ عنہا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کدھر ختیجہ اور کدھر میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں بھائی,
کدھر خدیجہ کدھر میں، وہ بڑی مالدار، کہا نہیں آپ ہاں کریں اگلا کام میرا ہے۔ اما خدیجہ تو پہلے راضی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے کر لو کوشش۔ تو نفیسہ چل کر آئیں اما خدیجہ کے والد کے پاس، خویلد، ان سے بات کہی کہ بھی یوں ہی اللہ کے نبی کا رشتہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا بیٹی سے پوچھ لو، بیٹی راضی، میں بھی راضی، بیٹی پہلے راضی تھی، تو پروگرام طے ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کی طرف سے رشتہ لے کر نکاح پڑھانے کے لیے ابو طالب اور آپ کے چچا زاد اور رشتہ دار یہ اللہ کے نبی کو لے کر اما خدیجہ کے گھر تشریف لے آئے۔ اس سے پہلے اما نے یہ نکاح کیوں بھیجا، نکاح کا پیغام کیوں بھیجا؟ اما خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھا، اس کا نام تھا ورقہ بن نوفل، اور یہ عیسائی مذہب پر تھا، تورات زبور انجیل کا عالم تھا۔ تو اس کے پاس اما خدیجہ آئیں اور اللہ کے نبی کی ساری باتیں بتائیں جو میسرہ نے بتائی تھی، ساری باتیں۔ تو ورقہ نے کہا کہ اے خدیجہ اگر تیری بات سچی ہے تو تجھے خوشخبری ہو کہ محمد ہی اس امت کا نبی ہے۔ انہوں نے بھی تصدیق فرما دی، تو دل میں اور محبت پیدا ہوگی کہ نبی کی بیوی میں بنوں گی، رسول کی بیوی میں بنوں گی۔ تو خیر یہ نکاح طے ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ ابو طالب نے نکاح پڑھایا، نکاح میں جو خطبہ پڑھا اس خطبے میں بھی اس نے اللہ کے نبی ہی کی شان بیان فرمائی، میرے نبی کی شان بیان فرمائی۔ نکاح ہوگا، نکاح کے بعد حق مہر 500 درہم طے ہوا، طے ہونے کے بعد رخصتی ہوگی۔ اب میں جو بنیاد عرض کر رہا تھا، میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ دیکھو زندگی میں انسان کی 2 جگہیں ہوتی ہیں، 2 جگہیں، اور دونوں جگہوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ ایک جگہ کا نام گھر، دوسری جگہ کا نام کاروبار یا ملازمت کی جگہ ہے۔ اس کاروباری ملازمت والی جگہ کا دار و مدار سکون اور راحت کا اور بے چینی اور بے قراری کا یہ گھر والی زندگی کے ساتھ ہے۔ جب یہ گھر والی زندگی پرسکون ہوتی ہے تو کاروبار میں اونچ نیچ بھی ہو جائے تو برداشت۔ جب گھر سے انسان پریشان ہوتا ہے، گھریلو زندگی میں ناچاکیاں اور بے چینیاں ہوتی ہیں، تو کاروبار میں اربوں خربوں بھی نقصان ہو تو یہ دل خوشی محسوس نہیں کرتا۔ تو اب یہ گھر والی زندگی کیسے خوبصورت ہو جائے، یہ گھر والی زندگی کیسے حسین ہو جائے، میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اصول بتانے لگا ہوں۔ اب میرا آپ سے سوال، دیکھو اما خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے نبی کو نکاح کا پیغام بھیجا، وجہ کیا بنی؟ سرداری، دولت، حسن، خاندانی حسب نسب، کیا بنی ہے؟ میرے نبی کی صفات بنی ہیں، میرے نبی کی صفات بنی ہے، میرے نبی کا اخلاق بنا ہے، میرے نبی کی سچائی بنی ہے، میرے نبی کی امانت داری بنی ہے، میرے نبی کی بامروت ہونا بنا ہے، میرے نبی کا باحیا ہونا بنا ہے، میرے نبی کا خیر خواہ ہونا بنا ہے، کہ یہ ان صفات کی بنیاد پر اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ورنہ اللہ کی قسم سارے قریش میں ہر سردار کی یہ خواہش تھی کہ خدیجہ سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ اما نے کسی سے نکاح نہیں کیا، حالانکہ وہ سب مال میں بہت زیادہ بڑے مال والے، بڑے ثروت والے اور بڑی سرداریوں والے تھے۔ بظاہر ان میں کوئی چیز میرے نبی کے اندر موجود نہیں تھی، لیکن اما نے ظاہر کو ترجیح نہیں دی ہے، باطن کو ترجیح دی ہے، صورت کو ترجیح نہیں دی ہے، سیرت کو ترجیح دی ہے۔ تو ہماری گھریلو زندگی کو اگر دیکھا جائے، گھر کی زندگی کو دیکھا جائے تو گھر کی زندگی میں رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، اولاد۔ اس کے بعد گھر سے باہر کے رشتے ہیں، چچا پھوپھی، ماما خالہ تایا، یہ سب رشتے ہیں۔ تو سب سے ان رشتوں میں سب سے مقدس اور محترم رشتہ وہ ماں باپ کا ہے۔ ان رشتوں میں، گھریلو زندگی کے رشتوں میں سب سے مقدس اور محترم رشتہ ماں باپ کا ہے۔ اور اہمیت میں بہن بھائیوں کا بھی رشتہ ایک مقام رکھتا ہے، لیکن ان تمام رشتوں میں جتنے بھی انسان کے ساتھ جڑتے ہیں، اور ماں باپ سے بھی جو رشتہ ہے اس رشتے سے بھی بڑھ کر اہم رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا ہے، سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ اہم ہونے کی پہلی وجہ سنو، دیکھو ہر مرد میں، ہر عورت میں تقریباً 99.99% اللہ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے، محبت کا مادہ رکھا ہے کہ عورت مرد سے محبت کرنا چاہتی، مرد عورت سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے اس محبت کو حلال طریقے سے پروان چڑھانے کے لیے اور نبھا کے لیے اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ بنا دیا کہ بھی محبت کرنی ہے تو حلال طریقے سے کرو، کہ یہ محبت تمہارے لیے جنت کا سبب بنے، جہنم کا سبب نہ بنے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے کون سا رشتہ بنا دیا؟ خامند اور بیوی،
خامد اور بیوی. اس لحاظ سے یہ رشتہ بڑا اہم ہے. دوسرے اعتبار سے یہ اہم اس بنیاد سے ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلا رشتہ بنایا تو میاں بیوی، ابا آدم اما حوا. اور اس دنیا میں بھی اگر ساری اولاد بیاہ جائے، اللہ پاک بوڑھا بوڑھی کو عمر دے تو پیچھے بھی کیا رہ جاتے ہیں؟ میاں بیوی. اور جنت میں جو آخری رشتہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ میاں بیوی. تو اس اعتبار سے یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ. اب اللہ کے نبی کے اصول سنو کہ اللہ کے نبی نے کیا اصول بتائے ہیں. سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں رشتہ کے لیے کہ بھئی لڑکے والے نے لڑکی ڈھونڈنی ہے تو کیسی ہو، لڑکی والے نے لڑکا ڈھونڈنا ہے تو کیسا ہو. اٹھاؤ بخاری اور مسلم کی حدیث. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، اے میری امت سنو، عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے. عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے. ولمالہا، اس کے مالداری کی وجہ سے. ولحسنہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. ولحسبہا، اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے. ولدینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے. فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو لازم پکڑو، دین کو لازم پکڑو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں. تو لہٰذا بنیاد بتا دی کہ رشتہ کرنا ہے لڑکے نے یا لڑکی والوں نے تو مال نہ دیکھا جائے کہ لڑکی والے بڑے مالدار ہیں جہیز میں بڑا مال ملے گا، اور لڑکے والے مالدار ہیں ہماری بچی خوشی رہے گی، سکھی رہے گی. اور حسن نہ دیکھو، خوبصورتی نہ دیکھو کہ لڑکی بڑی خوبصورت یا لڑکا بڑی خوبصورت. اللہ کی قسم اگر شادی کے بعد مزاج نہ مل سکا تو اس حسن کی طرف نہ لڑکا دیکھے گا نہ لڑکی دیکھے گی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے پردہ کیا ہوا تھا. کہا یا شیخ، اللہ نے مجھے جتنا حسن دیا ہے اگر پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں آپ کو دکھاتی کہ میں کتنی حسین ہوں. میرا شوہر پھر بھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. حضرت نے یہ بات سنی، بے ہوش ہو کے گر گئے. ہوش آیا، مریدین نے پوچھا حضرت یہ کون سی بے ہوشی والی بات؟ فرمایا دیکھو یہ ایک مخلوق ہے جو اپنی محبت میں شرک برداشت نہیں کر رہی، اللہ اپنی محبت میں شرک کیسے برداشت کرے گا؟ اگر میاں بیوی کا نبھا نہ ہو سکا تو حسن پہ پانی پھر جائے گا. لہذا حسن بنیاد نہ بناؤ. تیسری وجہ کہ بھئی اس کا خاندان بڑا اونچا ہے لڑکی والوں کا، ہم بھی جڑ جائیں گے تو ہمارا بھی نام ہوگا. یا لڑکے والوں کا بڑا خاندان ہے، لڑکی والے کہتے ہیں ہم جڑ جائیں ہمارا بڑا نام ہوگا. نہیں، فرمایا دینداری دیکھو، دینداری دیکھو کہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے کہ نہیں، با حیا ہے کہ نہیں، اللہ اس کے رسول کا لحاظ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور دینداری پر چلتا ہے کہ نہیں چلتا، بری محفلوں سے، بری مجلسوں سے، برائی سے اور بدی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا، نیکیوں کی طرف راغب ہے کہ نہیں، ماں باپ کی عزت کا پتہ ہی کہ نہیں پتا، بہن بھائیوں کی عزت کا پتہ ہی کہ نہیں پتا، بیوی کے حقوق کا پتہ ہی کہ نہیں پتا. ان چیزوں کو دیکھ کر میرا نبی کہہ رہا شادی کی جائے. اب اگلی بات سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جس نے مالداری کی بنیاد پر شادی کی اللہ اس کو غریب کر دے گا، اللہ اسے فقیر کر دے گا، اس کا فاقہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور جس نے حسب اور نسب خاندان کی بنیاد پر نکاح کیا یا شادی کی اللہ اس کو ذلیل کرے گا. میرے نبی کا فرمان ہے. پھر فرمایا تم پر دین لازم ہے، تم پر دین لازم ہے، تم پر دین لازم ہے کہ دین کی بنیاد پہ شادی کرو. اس لیے رشتہ کرنے کی بنیاد میرے نبی بتا رہے کیا ہے بھائی؟ سارے بولو، دین ہے. کتنے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ لڑکی والے بیچارے ماڑے ہیں اور لڑکے والے امیر ہیں، لیکن لڑکا نشہ کرتا ہے. لڑکا کیا کرتا ہے؟ نشہ، یا شراب یا چرس یا فیم، یہ نشہ کرتا ہے. یا اس کی مجلس بری ہے کہ بار عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، منہ کالا کرتا ہے. تو لڑکی والے کیا کہتے ہیں؟ وہ دے دو انشاءاللہ ٹھیک ہوئے گا، دے دو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لڑکا غریب ہو، دیندار ہو، حیا والا ہو، کون اس کو قبول کرتا ہے؟ آپ کھانوں نہیں ملتا نے میری تینوں کی کھوانا ہے. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے. پھر والدین رو رہے ہوتے ہیں کہ ساڑی تی دا حیا نہیں کردا، سسرال بڑے بڑے ظالم ہیں، اور پتر نشہ کردا ہے. پہلے دیکھو نا بھائی، چھان بین پہلے کرو، تحقیق کرو کہ بھی دنیاوی اعتبار سے کیا حیثیت، وہ تو چلو چھوڑو، دینی اعتبار سے کیا ہے، یہ دینی اعتبار سے کیا ہے.
تو پہلی بنیاد میرے بھائیوں، رشتہ کرنا ہو لڑکی نے یا لڑکے نے، اللہ کا واسطہ دینداری دیکھو، صرف دینداری دیکھو، باقی اپنے مقدر کا وہ رزق ساتھ لے کے آ رہی ہے یا لے کے آ رہا ہے، آپ اس کی روزی میں نہ کمی کر سکتے نہ اضافہ کر سکتے ہو۔ اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے 5 ماہ آنے سے پہلے اللہ رزق کا معاملہ طے کر چکا ہے۔ ہم کس بنیاد پر پھر یہ اللہ کی تقدیر کے سامنے ننگے ہو جاتے ہیں کہ سانو کھوائے گا کتوں، میری تینوں کتے کھوائے گا۔ دوسرا اصول سنو، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو شادی کرنی، لڑکی والوں کو نصیحت کر رہے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، دیکھو اپنی بیٹی کے لیے دیندار ڈھونڈو، دیندار ڈھونڈو۔ کہ کیوں؟ کہ سنو، اگر دیندار لڑکا مل گیا اور اس نے آپ کی بچی سے کر لی محبت، شادی کے بعد محبت ہو گئی، نباہ ہو گیا، آپس میں جوڑ ہو گیا، آپ کی بچی کو شہزادی کی طرح رکھے گا، شہزادیوں کی طرح آپ کی بچی کو رکھے گا۔ اور اگر نباہ نہ ہو سکا تو اللہ کے خوف سے آپ کی بچی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ مزاج نہ ملنا الگ بات ہے، ظلم کرنا الگ بات ہے۔ مزاج نہیں ملا لیکن اس کے باوجود آپ کی بچی پہ ظلم نہیں کرے گا، کیوں؟ دیندار ہے، اسے اللہ کا ڈر ہے، میں نے قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے، آپ کی بچی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بنیاد کیا ہوتی ہے رشتہ دیکھنے کے لیے؟ کہ لڑکی کی طرف، لڑکے کی طرف سے ماں لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے، تو کیا عیب، کس وجہ سے لڑکی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ اس کا قد چھوٹا ہے، ادھر رنگ سانولا ہے، اس کی انگلیاں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، اس کے پاؤں بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کے بال لمبے نہیں ہیں، اس کے نین نقش کوئی مزیدار نہیں ہے، اس کی آنکھیں بڑی چھوٹی ہیں، اس کا کان بڑا بڑا ہے، اس کی ناک چھوٹی ہے۔ ان عیب کی وجہ سے ہم عورتیں جو جاتی ہیں بچیوں کا رشتہ دیکھنے کے لیے اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں، رد کر دیتی ہیں، ہم نے یہاں شادی نہیں کرنی۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ کیا وہ انسان کی بچی نہیں؟ وہ کسی ماں باپ کی لخت جگر نہیں؟ کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے عیبوں کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ اس پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں نبی کی سیرت پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایک ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ قد کی چھوٹی تھی، چھوٹا قد تھا بالکل ان کا۔ ایک دفعہ ہم عائشہ صدیقہ درن کہہ دیا یا رسول اللہ یہ چھوٹے قد والی آئی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تو نے ایسا جملہ بولا کہ اگر کو دریاؤں پہ ڈال دیا جائے تو دریا کے پانی کو خراب کر دے، ایسا جملہ تو نے بولا۔ اور ہم ان بنیاد پر رشتے ناتے ریجیکٹ کر رہے۔ میرے پاس ایک رشتہ آیا لڑکی کا، اس کے ماں باپ کہنے لگے مولوی صاحب رشتہ ایسا ہو کہ نہ لڑکے کی ماں ہو نہ لڑکے کی نہ ماں ہو نہ لڑکے کا باپ ہو، اکیلا ہو بالکل، ایسا کوئی رشتہ ہمیں داماد ڈھونڈ دے۔ میں کہ یتیم خانے چلے جاؤ ٹیر لگائیے۔ یہ لڑکی والوں کی سوچ ہے کہ ساس سسر کی خدمت نہ کرنی پڑ جائے۔ تو بتاؤ اس جیسی لڑکیوں کو پھر رشتہ ملے گا؟ یہ ہمارے معاشرے کی سوچ بتا رہا ہوں۔ تو خیر بھائیو، اگر آپ کسی لڑکی کی طرف اپنے ماں باپ کو بھیج رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ اماں ان کی عزت نفس کا خیال کرنا، ان کی عزت نفس کا خیال کرنا، پسند نہیں آئی چپ کر دو، بھی نہیں ہم رشتہ نہیں کر سکتے، ہم معذرت چاہتے ہیں، عیب نہ بتاؤ، اس کے عیب نہ بتاؤ۔ اور ہمارے ہاں یہ بیماری بھی ہے کہ بھئی رشتے میں لڑکے والے پہل کریں، لڑکی والے پہل نہ کریں۔ جی یہ ہمارا رواج ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ اما ختیجہ نے اس رواج کو توڑا ہے۔ اللہ کے نبی سے نکاح کا پیغام میں پہل کس نے کی ہے؟ اما نے کی ہے۔ تو حضور کی سیرت پڑھو بھائی، اللہ کے نبی کی سیرت کیا کہتی۔ ضروری نہیں کہ بھئی لڑکے والے آئیں گے تو ہم ٹھیک ہے، لڑکے والے بھی جا سکتے ہیں، کوئی شان میں کمی نہیں آتی، کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ اب شادی ہو رہی ہے، رخصتی ہونے لگی ہے، دوسرا اصول سنو۔ ایک باپ اپنی بچی کو رخصتی سے 4 گھنٹے پہلے بیٹی کو بٹھایا، کہنے لگا بیٹی سنو، تم جس گھر میں جا رہی ہو تو اپنے شوہر سے کبھی بھی اس چیز کی ڈیمانڈ نہ کرنا جو اس کی حیثیت سے باہر ہو۔ باپ نصیحت کر رہا ہے، اس کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، اور سسرال میں جب تک تم ان کے اصول اور قواعد اور ان کے مزاج سے واقف نہ ہو جاؤ، کوئی کام بغیر پوچھے نہ کرنا۔ دسترخوان پر بیٹھ جاؤ
تو کسی کے ساتھ مذاق میں تانا دونا نہ دینا، کسی کو سب کے ساتھ برابر چلنا، سب کے ساتھ برابر چلنا۔ پھر فرمایا خامند کو یا سسرال میں کبھی یہ تانا نہ دینا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تو بڑی شہزادی تھی، بڑی لاڈ سے رہتی تھی، میں منہ سے آدھا لفظ نکالتی میرا باپ پورا کر دیتا، میری ماں پورے کر دیتی، میں تو صبح 11 بجے اٹھتی تھی، ناشتہ مجھے تیار ملتا تھا، کپڑے میں برانڈڈ پہنتی تھی، کھانا مجھے اچھا ملتا تھا، میری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں تو نوکرانی بن گئی ہوں۔ کہا بیٹا کبھی بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں جو زندگی گزاری اس کا تانا سسرال والوں کو نہ دینا۔ پھر آگے فرمایا کہ سنو کہ سسرال کی باتیں میکے میں نہ کرنا، میکے کی باتیں سسرال نہ کرنا۔ میرے بھائیوں یہ میری باتیں پہنچاؤ اپنے گھر والوں کو۔ جو بچی سسرال میں بیٹھ کر سسرال میں زندگی اپنے میکو والوں سے پوچھ پوچھ کر گزار رہی ہو، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی سسرال میں آباد نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ خود بھی برباد ہوتی ہے اور سسرال والوں کو بھی برباد کرتی ہے۔ میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں کہ بچی کی طلاق کی وجہ بچی کی ماں بنی ہے، ساس نہیں، سسر نہیں، خامند نہیں، بچی کی ماں بنی ہے۔ بچی کی ماں اسے ٹیوشن پر آ رہی ہوتی ہے کہ تو انج چلنا ہے، تو انج چلنا ہے، تو اے نہیں کرنا، تو او نہیں کرنا، اپنا گھر بھی برباد کر رہی ہوتی ہیں اور اپنی بچی کو گھر میں بٹھا دیتی ہیں، پھر گلے شکوے لوگوں اور خاندانوں سے کر رہی ہوتی۔ پھر میں کبھی یہ کام نہ کرنا۔ بتاؤ بھی اگر یہ کام نہیں ہوں گے تو بچی گھر میں خوش رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ سسرال میں خوش رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اب لڑکوں والوں کے لیے کیا اصول ہے؟ لڑکے کے ماں باپ جو لڑکی کے ساس سسر ہیں، ساس اور سسر سے یہ میری درخواست ہے کہ آنے والی کو بہو نہ سمجھو، آنے والی کو بیٹی سمجھو۔ جیسے اپنی بیٹی رخصت کرتے ہو اسی طرح اس آنے والی کو بھی بیٹی سمجھو، اور بہو کو حکم ہے کہ ساس کو ساس نہیں ماں سمجھ، سسر کو باپ نہیں، سسر کو سسر نہیں باپ اس کو سمجھ۔ اور خامند کو یہ حکم ہے کہ جس طرح تو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا، اسی طرح بیوی کو اپنی عزت سمجھ اس پر بھی آنچ نہ آنے دے۔ یہ لڑکے والوں کے لیے حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ انصار والے بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے بہترین لوگ ہیں۔ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا جب ایک لڑکی اپنے گھر سے شادی کر کے سسرال آتی ہے تو اس کو سسرال سسرال نہیں لگتا، یوں لگتا ہے جیسے اپنے ایک گھر سے نکل کر اپنے ہی دوسرے گھر میں آ گئی ہو۔ یوں آنے والی کے ساتھ وہ پیار اور محبت کے ساتھ اور گھل مل کر اور عزت کے ساتھ رہتی۔ یہ اصول بتا رہے ہیں۔ اب آگے زوجین کے لیے، میاں بیوی کے لیے کیا اصول ہیں؟ صرف قرآن کی ایک آیت بتانا چاہتا ہوں، قرآن کی ایک آیت۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں میاں بیوی کے رشتوں کے لیے بیان فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے بیویو تم اپنے شوہر کا لباس اور اے شوہرو تم اپنی بیوی کا لباس ہو، لباس ہو۔ اب لباس کس لیے ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لباس اتارا دو وجہ سے، ایک کہ وہ تمہارے جسم کے عیب چھپاتا ہے، انسان کا ننگا ہونا عیب ہے کہ نہیں بھائی، تو اس عیب کو چھپا دیتا ہے اس لیے ہم نے لباس اتارا، دوسرا تمہیں خوبصورتی بخشتا ہے اس لیے ہم نے لباس اتارا۔ اب بتاؤ بھی میرے سب سے قریب لباس ہے کہ کوئی اور چیز ہے؟ سب سے میرے قریب لباس ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے قرآن میں عورت اور مرد میاں بیوی کو لباس کہا ہے، یعنی بیوی کے سب سے قریب ترین رشتہ اگر ہونا چاہیے تو شوہر کا، اور خامند کے قریب ترین اگر کوئی رشتہ ہونا چاہیے تو بیوی کا۔ عورت کو اگر سب سے زیادہ لحاظ کرنا ہے اور خیال رکھنا ہے تو شوہر کا۔ شوہر نے اگر سب سے زیادہ کسی کو لحاظ دینا ہے یا عزت دینی ہے یا خیال رکھنا ہے تو بیوی کا۔ تو جیسے یہ میرا جسم میرا عیب چھپا لیتا ہے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے بیوی خامند کے جتنے بھی عیب ہیں اس کو چھپا لے، کسی کے سامنے اظہار نہ کر، اور اے شوہر بیوی کے سارے عیب چھپا لے، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کر۔ اب عیب چھپانا کیا ہوتا ہے اس کو سن لو کہ مثالی بیوی کیا ہوتی ہے۔ مثالی بیوی، ہمارے بھائی نعمان بیٹھے ہوئے، ان کے چھوٹے بھائی شاہد خوشی رحمت اللہ علیہ وفات ہوگی ان کی، تو وہ ہر جمعے کے جمعے اپنے والد صاحب کی قبر پہ جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ہمیں قصہ سنایا
کہ میں نے وہاں پر ایک گورکن تھا جو قبریں کھودتا تھا، اس کو بٹھایا. اس سے میں نے کہا یار کوئی عجیب قصہ تو مجھے بتاؤ قبرستان کے متعلق، کوئی عجیب قصہ. تو اس کے بھی سارے عجیب ہیں. کہا کوئی خاص تو بتا. کہ اس نے ایک واقعہ سنایا مجھے. مثالی عورت کسے کہتے ہیں؟ مثالی بیوی کسے کہتے ہیں؟ کہا جی ہمارا ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قبر والے کو قبر میں اتار کے چلے گئے اور کوئی 6 سال میں اس کو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آیا تو ہم اس کی قبر کو مٹا دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ قبر بنا دیتے ہیں، قبروں پہ قبریں بنا دیتے ہیں. کہ اسی طرح میں نے قبر نظر میں رکھی ہوئی تھی جس کے اندر ایک عورت دفن تھی. تو میں دیکھا کئی عرصے سے یہاں تو کوئی نہیں آ رہا، تو جنازہ کے بارے میں ہمیں پتا چلا کہ بھی یہاں پر میت دفن کرنی، میں کہ جگہ ہے آ جاؤ. تو میں چلا گیا اس عورت کی قبر کی طرف. میں کہ یہ ختم ہو گئی ہوگی اندر. تو میں نے اس کی قبر کو کھودا. تقریباً 1.5-2 سال کے بعد اس کی قبر کو میں نے کھودا. جب کھدائی کی میں نے سلیب ہٹائی تو یوں لگا جیسے ابھی اس عورت کو قبر میں اتارا ہو. چہرہ بالکل تر و تازہ، لباس جو کفن پہنا ہوا تھا وہ بھی ذرہ برابر گندگی سے پاک اور صاف. میں بڑا حیران، میں نے بند کر دیا، اس کو بند کریں. پھر میں تاؤ میں لگا رہا. میں نے جو ہے وہ ٹکٹکی لگائی کہ دیکھو اس قبر پہ کون آتا ہے. کچھ 2 سال کے بعد ایک بوڑھا آدمی آیا، اس قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہے. دعا کرتے کرتے میں اس کو دیکھ لیا، میں اس کے پاس چلا گیا. میں کہا جی اللہ والو یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ بوڑھے میاں رو پڑے. کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے. کہ اس سے سارا قصہ سنا ہے کہ میں نے اس کی قبر کو یوں کھودا تو جب دیکھا اس کا چہرہ بھی بالکل صحیح سلامت، حشاش بشاش، اور کفن بھی بالکل صاف، میلا نہیں ہوا تھا. تو بوڑھا اور رو پڑا. میں کہ روتے کیوں ہو، اس کو اللہ نے یہ عزت کیوں دی؟ سنو بھائی، وہ کہنے لگا میں نامرد تھا، میں نامرد تھا. اس نے اپنے زندگی کے 30 سال میرے ساتھ گزارے ہیں، اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرے اندر یہ عیب ہے، اسے کسی کو نہیں بتایا. کہ یہ اس کا صلہ ہے کہ اللہ اس کو یہ عزت دی ہے. اور ہم جب ہماری بیویاں یا ہماری بہویں یا ہماری بیٹیاں جو اپنے ماں باپ کے گھر میں جاتی ہیں تو جیو نیوز کے حساب سے خبریں اکٹھی کی ہوتی ہیں اور ساری ماں باپ کو سنا رہی ہوتی. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب داماد رشتے سے پہلے گھر آتا ہے تو کتنی آؤ بھگت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھائی؟ اور شادی کے بعد کوئی کرتا ہے؟ وجہ کہ شادی سے پہلے اس کے عیب کا پتہ نہیں ہوتا، اب عیب کا پتہ چل گیا. اور میں اور آپ بڑے کمزور ہیں بھائی، یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی کے عیب سنے بغیر جس طرح ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، عیب سننے کے بعد بھی ایسا معاملہ کریں، اس کے لیے بڑا جھگڑا چاہیے جو میرے آپ کے پاس نہیں ہے، جو میرے آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ مثالی بیوی کی مثال دی ہے. اب مثالی خامن کی مثال سنو. مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے ایک رسالہ نکلتا ہے محاسن اسلام، اس میں قصہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کا کسی گھر کے ساتھ نکاح ہو گیا، گھر والوں کی بچی کے ساتھ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بچی کو چیچک کے دانے نکل آئے. اس بچی کو چیچک کے دانے، اسے پورے جسم کو دانوں سے بھر دیا اور پورا جسم دانے ختم ہو گئے، داغ باقی رہ گئے. سارے حسن پہ پانی پھیر دیا، سارے حسن پہ پانی پھیر دیا، پورا وجود دانوں سے بھرا ہوا، داغوں سے بھرا ہوا. ماں باپ پریشان کہ اب اس بچی کے ساتھ پتہ نہیں وہ نکاح کرتا ہے کہ نہیں کرتا، رخصتی ہوتی کہ نہیں ہوتی، وہ شادی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس اللہ والوں کو پتہ چل گیا کہ بھی میری بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے. انہوں نے ہلکی سی خبر اڑانا شروع کر دی. کیا خبر؟ بھی میری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، دکھ رہی ہیں میری آنکھیں. تو گھر والوں کو بھی پتا چل گیا کہ اللہ خیال کرے اس کی آنکھوں کے مسئلہ بن گیا ہے. چند دنوں کے بعد اعلان ہو گیا کہ وہ نابینا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نابینا ہو گیا. گھر والے خوش، کس بنیاد پہ؟ کہ چلو میری بچی کا عیب چھپ گیا، اب میری بچی کی رخصتی ہو جائے گی. رخصتی ہو گئی، رخصتی ہو گئی. 20 سال اس شوہر نے اس عورت کے ساتھ گزارے، 20 سال نابینا بن کر. 20 سال کے بعد جب انتقال ہوا تو بعد میں آ کے اعلان کیا، لوگوں میں نابینا نہیں تھا، میری آنکھیں ٹھیک تھی، میں نے صرف اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے 20 سال اپنے آپ کو نابینا ظاہر کیا ہے. 20 سال اپنے عیب کو چھپائے رکھا، بیوی کے عیب پہ پردہ ڈالے رکھا. بتاؤ جب ایسے میاں بیوی ہوں گے تو یہ گھر جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ آج نہ خامن بیوی کے عیب چھپانے کو تیار ہے، نہ بیوی خامن کے عیب چھپانے کو تیار ہے. بات طلاق تک پہنچتی ہے.
घर की जिंदगी अल्लाह की कसम जहन्नम बनी हुई है, इसलिए घर जाने को दिल नहीं करता। बीवी ने भी सर पे दुपट्टा बांधा, कदो बाहर निकले मेरी जान छूटे। यह निजाम हमने मिजाज बनाया हुआ है। तो लिहाजा भाई अल्लाह क्या कह रहे हैं, लिबास हो लिबास। तो लिबास ऐब छुपाता है, तुम भी एक दूसरे के ऐब को छुपाओ। ये दो किस्से मैंने अर्ज कर दी हैं, इससे बड़े कोई ऐब होगा? इससे बड़ा कोई ऐब है? ना मर्द है, उसका ऐब छुपा दिया, पूरी जिंदगी सब्र से गुजार दी। अल्लाह ने कितना मकाम दिया है। तो इसलिए भाइयों आपसे गुजारिश है, आप खुद मियां बीवी हैं, ऐब को छुपाओ। नस्लों की शादी करनी है, नस्लों को तरबियत दो कि देखो घर की जिंदगी को हमारे घर में बयान न करना। हाँ, या एक और हदीस सुन लो, ऐब छुपाओ। यानी क्या मतलब कि कमरे की बात बाहर न करो, बाहर की बात कमरे में ना करो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हमारे माशरे में यह बात बड़ी आम है कि जब पहली रात हो जाती है ना लड़के लड़की की तरफ से, तो लड़के के दोस्त लड़के को पकड़ लेते हैं, लड़की की सहेली लड़की को पकड़ लेती है। रात क्यों ऐसी? मैं नंगी बात कर रहा हूं, खुली बात कर रहा हूं। तो लड़का सारी कारगुजारी सुना रहा होता है, लड़की सारी कारगुजारी सुनानी होती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस सुनो, कि जो यूं अपनी प्राइवेसी, अपनी राज की बातें लोगों को बताता है, ये मियां बीवी ऐसे है जैसे गधा और गधी बाजार में लगे हुए हैं। ये हदीस के अल्फाज, जब अपने राज की बातें लोगों को बताते। शरीयत सीखो भाई, नबी की जिंदगी पढ़ो भाई। ये किसी जानवरों वाली जिंदगी में हम लगे हुए हैं। तो मेरे हबीब ने ये घर की जिंदगी बताई है। यूं एक दूसरे पर ऐब को पर्दा डालो, पर्दा डालो। लिबास क्यों पहनते हैं? खूबसूरत। तो अल्लाह क्या कह रहा है, गोया मियां बीवी का रिश्ता सबसे खूबसूरत तरीन रिश्ता है जब दोनों में लिहाज हो। मियां बीवी का टूटना दो अफराद का टूटना नहीं है, नस्ल का बर्बाद होना, दो खानदानों का बर्बाद होना है। अच्छा भाई, अब क्या हो गया? अगली बात सुनो, झगड़ा हो गया तो क्या करें भाई? मियां बीवी में झगड़ा हो गया तो क्या करें? तो सुलह करवाने वालों के लिए बताने लगा हूं, जो सुलह करवाने जाते हैं। हमारे यहां बात ऐसे ही होता है, करवाने सुलह जाते हैं और फटा पुआ के वापस आ जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम घर तशरीफ लाए, अम्मा फातिमा परेशान। क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, अली से कुछ गड़बड़ होगी, वो चले गए घर से बाहर। या एक उसूल सुनो, देखो भाई, मर्द ये चाहता है ना कि भी 100% औरत मेरे मिजाज के मुताबिक उतरे, नहीं हो सकता। औरत ये चाहे कि 100% मेरे मिजाज के मुताबिक मेरा शोहर हो जाए, नहीं हो सकता। कमी कोताहियां होंगी, औरत को भी गुस्सा आएगा, मर्द को भी गुस्सा आएगा। तो करना क्या है? औरत को गुस्सा आए, मर्द वहां से निकल जाए, घर से बाहर निकल जाए। आसान हल, अली की सुन्नत, सैयदना अली की सुन्नत। कायनात का सबसे अजीम जोड़ा है नबियों के बाद, फातिमा और अली का ये मंजर पेश हुआ। अल्लाह के नबी ने सहाबी को भेजा, ढूंढो भाई अली किधर है? कहा या रसूल अल्लाह, वो तो मस्जिद में है, मस्जिद नबी में। तो अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में तशरीफ लाए तो देखा अली मट्टी पे लेटे हुए, जिस्म का हिस्सा उस पर मट्टी लगी हुई। अल्लाह के नबी इशारा किया, कुम या आबा तुराब, ए मट्टी वाले उठ। अबू तुराब का लक़ब दिया। अल्लाह के नबी से ये लक़ब मिला। अली फरमाते हैं कि पूरी दुनिया मिल जाए इतना महबूब नहीं जितना महबूब की जुबान से ये लक़ब मुझे मिला है, अबू तुराब, ए मट्टी वाले। कहा चलो घर ले गए। ना अली से पूछा कि क्या हुआ, और ना फातिमा से पूछा कि क्या हुआ, कोई बात नहीं पूछी। दरमियान में खुद लेटे, इधर अली को लिटाया, इधर फातिमा को लिटाया। अली का हाथ रखा, फिर फातिमा का हाथ रखा, उसके ऊपर अपना हाथ रखा, दोनों से कहा कहो हमारी सुलह हो गई, बोलो हमारी सुलह हो गई। या रसूल हमारी सुलह हो गई। सुलह करवा के बाहर निकले, चेहरा चांद की तरह चमक रहा। या रसूल खैरियत? का फातिमा अली की सुलह करवा के आ रहा हूं। हम क्या कहते हैं, अपनी बेटी अगर नाराज होकर घर आ जाए तो वो कीता किए तेनों की किया उन्हें, मैं सारी गल दस, अलीफ तो लेके ये तक गल, कोई 10 छड़ी ना गल, कोई वो दी ऐसी दी तैसी, इन्हों में छड़ना नहीं, इन्हों में मार देना फला। ये होता कि नहीं होता भाई? ये रिश्ते जोड़े जा रहे हैं। अबू बरदा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के पास तशरीफ लाए, अपनी बीवी से बड़े तंग थे। अल्लाह के नबी के पास तशरीफ लाए, अबू बरदा ने शुरू हो गए अपनी बीवियों के खामियां बयान करना। या रसूल उसमें ये भी है, टाइम पे रोटी नहीं देती, उठती नहीं, गाल नहीं मानती, बदतमीजी अकड़ जाती है, ये सारी बातें। अल्लाह के नबी तकिया मंगवा के ना टेक लगा के बैठ गए, चल तू बोली जा, सुनते रहे। अबू बरदा चुप हो गए। अबू बरदा तेरी बात पूरी हो गई? जी।
پوری ہوگی. اللہ کے نبی تھوڑے سے مسکرائے, کہا ابو بردہ تو نے سارے عیب بتائے ہیں, اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہے کہ نہیں؟ ساری خامیاں تو نے بتائی ہیں, اس میں کوئی خوبی کوئی اچھائی بھی ہے کہ نہیں؟ ابو بردہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ جملہ کہا نا کہ اس میں کوئی خوبی بھی ہے کہ نہیں, یوں لگا جیسے آگ پہ پانی ڈال دیا ہو, سمندر کی جھاگ یوں اوپر تھی ایک دم نیچے بیٹھ گئی ہو, یعنی میرا سارا پارا ایک دم اللہ کے نبی نیچے کر دیا ایک جملے نے. ابو بردہ اس میں کوئی خوبی بھی ہے کہ نہیں؟ جی یا رسول اللہ. کا کیا؟ کہ وہ بڑی باحیا ہے, بڑی باحیا ہے, اور اپنی عزت اور میری عزت کی بڑی حفاظت کرنے والی ہے. فرمایا جا اس کے حقوق پورے کر, کہ سب سے بڑی خوبی تو اللہ تیری بیوی کو عطا کر رکھی ہے. تو خامیاں نہ سنو, خوبیاں سنو. خامن ہزار خامیاں ہیں, بیوی کو حکم ہے خامیوں پہ پانی ڈالو, خوبی دیکھو. بیوی میں ہزار خامیاں ہیں, خامن کو حکم ہے کہ پانی ڈالو, اس کی خوبی دیکھو. تب زندگی چلے گی, تب زندگی کا نظام چلے گا. ورنہ بات بات پر خامن طلاق کا, طلاق کی کیا کہتے ہیں اس کو, دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے, اور بیوی بھی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہوتی, چھڑ دے مینو, جی نہیں رہتی, چھڑ دے مینو, بات بات پہ چھڑ دے مینو, چھوڑ دو مجھے, نہیں گزارا ہوتا, چھوڑ دو مجھے ماں باپ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, علی جو ناجائز طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے, اور جو عورت ناجائز مطالبہ کرتی ہے طلاق کا, میرے نبی نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی, جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی. یہ عورتوں کو نا, عورتوں کو اپنے ماں باپ کا بڑا مان ہوتا ہے, اپنے بھائیوں کا بڑا مان ہوتا ہے کہ کوئی گل نہیں, اگر اس نے مجھے طلاق دے بھی دی تو ماں باپ کا میرا گھر ہے, ماں باپ تجھے کب تک پالیں گے, بھائی تجھے کب تک پالیں گے. بھائی کی شادی ہو گئی, اس کی بیویاں آ گئی, اس نے ایک تانا تجھے دے دیا کہ اپنا گھر تے وسایا ہی نہیں, ہون ساڑا بھی برباد کرنے لگی ہے, کدھر جائے گی, کدھر جاؤ گی؟ اس لیے اپنی بچیوں کو سمجھاؤ, بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ دو بس بیوی اپنی بچیوں کو, ایک جملہ, اللہ کی قسم سکون سے زندگی گزرے گی. کون سا جملہ؟ کہ بیٹی اب تیرا جینا اور مرنا وہاں ہے, یہاں اگر آئے گی تو تیری لاش آئے گی, زندہ نہ آنا. جب گھر والوں کی طرف سے بچی بالکل نا امید ہو جائے, انہوں نے سنبھال نہیں, تو کمپرومائز کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ بولو بھائی, سسرال میں زندگی گزارے گی نہیں گزارے گی؟ بیوی کے خامند کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گی کہ نہیں؟ دیکھو بھائی, گھر بنانے میں مرد کا بھی کردار ہے, عورت کا بھی کردار ہے, لیکن عورت کا کردار زیادہ ہے, عورت کو زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے. اسے تو اللہ پاک نے پھر عورتوں کے فضائل بھی تو بیان فرمائے ہیں. جی, نیک عورت اپنے خامند سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی استقبال کے لیے, استقبال کے لیے. اسے بھی آپ سے گزارش ہے, اس حضور کی اس زندگی کو سیکھو بھائی, تاکہ گھر ہمارا اچھا ہو سکے, گھر ہمارا سکون والا ہو سکے. طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں بھائی, بنیاد یہی مزاج نہیں میرا, تھوڑا سا مزاج اونچ نیچ ہوگی بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. ماں باپ بھی طلاق کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ بھی طلاق, تو میں اللہ ہدایت دے, یہ کوئی مرغا مرغی کا کھیل ہے, گڈا گڈی کا کھیل ہے شادیاں کرنا. طلاق ہمارے معاشرے میں اتنا بدترین دھبا ہے کہ شرابی اور زانی ہونا اتنا بڑا دھبا نہیں جتنا طلاق یافتہ ہونا دھبا ہے. وہ یار طلاق یافتہ ہے گی, جوان بھی ہوگی, رشتہ کتنے کو آئے گا بھی؟ کوئی جوان رشتہ شادی کرے گا طلاق یافتہ سے؟ آپ میں سے کون کرو گے بالفرض, خدا نہ خواستہ معاملہ ہو جائے کسی کے ساتھ, کوئی کرے گا؟ وہ پتہ نہیں اتنے انہیں کی کم وہایا, انہیں طلاق دے دیتی تے میرے گھر بھی آ کے نواں چند چاڑ دے, کوئی کرے گا شادی؟ تو اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ سمجھاؤ, گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ, ماں باپ کو سمجھاؤ, اولاد کو سمجھاؤ, بچیوں کو سمجھاؤ کہ تیری زندگی اب اسی گھر میں ہے, اس سے تیری لاش ہی آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا. اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابی سفر پر تھے, اپنی بیوی سے کہہ گئے جب تک میں واپس نہ ہوں گھر سے باہر نہ نکلنا. جی یا رسول اللہ, جی میرے سرتاج ایسا ہی ہو گیا, سفر میں چلے گئے, سسر کا انتقال ہو گیا, لڑکے خامند کے سسر کا یعنی لڑکی کے باپ کا انتقال ہو گیا. پیغام بھیجا, یا رسول اللہ ابا کا انتقال ہو گیا, چہرہ دیکھاؤں؟ کہا نہیں, شوہر نے منع کیا ہوا ہے. رسول اب دفن ہونے کے قریب ہے, اب تو چلی جاؤں؟ کہا نہیں, صبر کرو.
باپ قبر میں اتر گیا، خامند واپس آ گیا، یہ عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بس خامند کے جانے کا انتظار ہے، کرو باہر نکلے پھر ایسے اپنے ٹشن پورے کریے. کوئی بازاروں میں پھر رہی ہے، کوئی منگل بازار، کوئی اتوار بازار، کوئی بدھ بازار، چھان 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 کے سارا گند بلا کر رہے کہتے. وہ بیچارے کا شوہر پہ ٹائم پہ پہنچتا ہے، کھانا نہیں ملتا. پھر کیا ہوتی ہے؟ تو میں ہوتی ہے، پھر تو میں طلاق تک بات پہنچتی ہے. اس سے بھائی عافیت والی زندگی لے کے، خوبصورت زندگی لے کے، اس کے لیے کیا ہے بھی؟ حضور کی زندگی پڑھو بھائی. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ایک بات تھوڑی سی سن لیں بھائی، بند کر. ہمارے مولوی صاحب تشریف لائے ہیں، یہ عثمان